السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اسماء الحسنی کا چوتھا پروگرام ہے اور اللہ کا نام السمیع جو پہلا نام ہے جس سے ہم شروع کریں گے۔ السمیع اللہ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے جس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آواز کو سنتا ہے، خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا جن کی ہو، فرشتے کی ہو یا کسی حیوان کی ہو، پرندے کی ہو یا کسی بھی مخلوق کی ہو، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اونچی ہو یا آہستہ، خواہ کسی بھی زبان میں ہو، وہ بیک وقت ساری مخلوق کی سنتا ہے اور وہ آوازیں آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی۔ زبانوں کا اختلاف اللہ کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس کا سننا اپنی ذات میں خاص ہے، انسان کے کانوں کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ سن کر جواب بھی دیتا ہے اور ضرورت پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ، اللہ السمیع سرگوشیاں بھی سنتا ہے، لیکن اس کا سننا ایسا نہیں کہ بس سن کر خاموش ہوا جائے یا بھول جایا جائے، بلکہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن حساب ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 لوگوں کی مگر وہ چوتھا ہے ان کا، اور نہ 5 لوگوں کی مگر وہ چھٹا ہے ان کا، اور نہ وہ کم اس سے اور نہ زیادہ مگر وہ ساتھ ہے ان کے جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ بتائے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ قیامت کے دن بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو صرف وہ بات ہی سنائی نہیں دیتی جو اونچی آواز میں کی جائے، بلکہ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اس لیے اس کی یہ صفت اکثر السمیع اور علیم اکٹھی آتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو زور سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے۔ جب ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ بے شک وہ خوب سنتا ہے اور انتہائی قریب ہے۔ اور دعا میں بھی یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ علم ہو کہ اس کی دعا سنی جا رہی ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے تو انسان اپنی پریشانیاں انسانوں کے پاس لے کر نہ جائے۔ اللہ اپنے تمام بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کو پکارتا ہے، خواہ کوئی مومن پکارے یا کافر، جو بھی کوئی پکارے، اللہ سنتا ہے اور جب وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جب ہم انسانوں کو پکارتے ہیں تو وہ یا تو ہماری بات سنتے نہیں، اور اگر سن لیں تو ہمارے لیے کچھ کر نہیں پاتے اور قدرت نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر پکار کا جواب بھی دیتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ السمیع، اللہ کا نام جاننے سے، اللہ کی معرفت ہونے سے جو ہمارے اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک تو پورا یقین، یعنی پورے یقین، پوری توجہ اور دل کی گہرائی سے صرف اور صرف اللہ کو السمیع نام کا واسطہ دے کر پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر حال میں سنتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یعنی اللہ کے احکامات کو جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ ان کانوں سے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہی سننا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ ان کاموں کو ان چیزوں کے لیے سننے سے بچانا چاہیے، یعنی کانوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہو، مثلا غیبت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں، لغو باتیں اور حرام گفتگو سے بچنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی بات سن کر دل پر بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شوق سے سننا چاہیے، اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس رب کے دیے ہوئے کانوں کا حق۔ اگر ہم اس طرح اپنے اعمال کو کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کا نام السمیع، اس کی معرفت اور اللہ کا حق پہچاننے کی کوشش کی۔ اللہ السمیع ہے، دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اس نام کی سچی معرفت پیدا کر دے اور ہم اللہ السمیع کی طرف ہر معاملے میں سب سے پہلے رجوع کریں۔ آمین۔ اگلا نام البصیر، خوب دیکھنے والا۔ اللہ جو البصیر ہے وہ تمام جہانوں کے غائب، حاضر، چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، خواہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں۔
جانور انسانوں کی آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غائب اور حاضر دونوں برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو صرف ظاہر ہی نہیں دیکھتا بلکہ اس کی تہ میں موجود معنوی مقاصد، فوائد، حتیٰ کہ اس کے 6 نقصانات یعنی اچھے اور برے چھپے ہوئے نقصانات کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس صفت کا 40 سے زیادہ دفعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام السمیع ہے وہ اکثر البصیر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا ذکر کیا تو اپنی انگلی کو آنکھ پر رکھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بصارت کی خوبی اور وسعت کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں رحم اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہ البصیر ہیں جو پتھروں کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھتا ہے، اس کے اعضاء میں خوراک کے جاری ہونے والی جگہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں، خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ساری مخلوقات، جن و انس، ملائکہ اور حیوانات، سب کی آنکھیں مل کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر سب اس کی نگاہ میں ہیں، یعنی اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ تہجد پڑھنے والوں، اہل ذکر کی مجالس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے دیکھتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام البصیر کے ساتھ پکاریں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اس نام کو سمجھ کر اپنے تمام معمولات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اپنے کاموں کو احسان کے درجے پر کریں گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر میں اس وقت یہ پروگرام بھی کرنے آئی ہوں تو میرے لیے کیا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ پہلا تو لیول یہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اپنی بصارت کی نعمت پر شکر ادا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں بلکہ اس کو راضی کرنے والے کام کریں۔ بصیرت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آخرت میں دیکھنے کا شوق دل میں رکھیں، اپنے رب تعالیٰ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، آمین۔ یہ آنکھیں اللہ کرے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اور اللہ ہمارے سامنے اپنا پردہ ہٹائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ کا اگلا نام الشکور، بہت ہی پیارا نام، بہت قدردان رب۔ الشکور کے معنی ہے نہایت قدردان، اور اس کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قدر کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشکور دنیا کی قلیل سی زندگی میں تھوڑی سی عبادت پر آخرت کی ہمیشہ رہنے والی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں الشکور کے ساتھ الغفور بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اللہ اس صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے، یعنی کہ اس کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الشکور ہے جو شکر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اور بندہ جس چیز پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز کی زیادہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے عمل اور عطا کی قدردانی کرتا ہے۔ قدردانی کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کا تھوڑا ہو جانا بھی، یعنی تھوڑا ہونا بھی آڑے نہیں آتا، اور نہ وہ اس کو کم سمجھتا ہے۔ اللہ الشکور نیکی کی قدر کرتا ہے، اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کئی گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی قدردانی کرتا ہے کہ کسی کام کے مقابلے میں اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ مثلا وضو کے بعد مانگی جانے والی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں
اتنا کہ وضو کر کے صرف یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا شکر اس طرح بھی یعنی کرتا ہے کہ ان کا ذکر فرشتوں اور ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، اور اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے اعمال کے بھی قدردانی کرتا ہے، یعنی ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں لیکن دنیا میں ان کو کسی نہ کسی شکل میں اس کا نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں الشکور سے، جو ہمارے لیے نکلتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس نام کی معرفت سے کیسے ہو جائیں، کہ اس صفت کی معرفت کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے علاوہ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال کریں۔ خوشی ناخوشی میں الحمدللہ کہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ دل، زبان اور جوارے کے ساتھ شکر ادا کریں۔ خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اور اگر دنیا میں انسانوں سے نہ قدردانی ملے تو کبھی پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ جو رب کی قدردانی ہے نا وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت بڑی اور بہت زیادہ ہے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے کاموں کو بھی قدردانی کی وجہ سے بڑھا چڑھا کر ان کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے رویوں پر کبھی بھی خفا نہ ہوں اور پریشان نہ ہوا کریں کہ وہ کوئی میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے میری بات ہی نہیں سمجھی، اس نے پتہ نہیں کیا مطلب لے لیا، مجھے اس کا وہ بدلہ نہیں دیا جو میں نے اس کے ساتھ کیا، کیونکہ ہم نے تو انسانوں کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو انسان بڑے کمزور ہیں، اس لیے اس طرح کی امیدیں رکھنی ہیں تو صرف اللہ سے رکھیں۔ اللہ کا بہت ہی پیارا نام المجیب، اللہ ہے ہی پیارا اور اس کے نام بھی بڑے پیارے ہیں، اور وہ خوبصورت نام کیا ہے؟ المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بے قراری کو بھی جانتا ہے۔ المجیب وہ ہے جو پکار کا جواب دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے، مصیبت کو رفع کرنے والا ہے۔ المجیب اللہ کا وہ نام ہے، اللہ کی صفت ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المجیب ہے، وہ پریشان حال بے قرار کی دعا سن کر اس کی مشکل کو دور اور حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا کا جواب دے جب وہ اسے پکارے؟ ساری مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، اور وہ کیا سوال کرتی ہیں؟ یعنی زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام المجیب قریب کے ساتھ آتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے جواب دینے والا۔ جو شخص اپنے رب کو جتنا قریب پاتا ہے اتنا ہی اس کو مجیب بھی پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی کر دے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ سفیان ثوری رحم اللہ کہتے تھے کہ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور بہت زیادہ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف دعا قبول کرتا ہے بلکہ اس پر اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ اللہ المجیب کے ہاں دعا کی قبولیت کے مختلف درجے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بھی یعنی ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے 3 درجے بن جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جو مانگتا ہے اس کو مل جائے، دوسرا اس سے بہتر ملتا ہے، تیسرا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، چوتھا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور پانچواں آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، یعنی عبادت کا نچوڑ کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ تو یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، تو یہ اللہ سے ہم جو کانورسیشن چل رہا ہوتا ہے یہ سب اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ یاد رکھیں، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے میں
ذلت ہے، جبکہ اللہ کے آگے سوال کرنے میں عزت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اور ہماری دعا جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بیمار ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت دے دے، ان کو صحت کاملہ، ان کو شفائے کاملہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، دوسرا یہ کہ وہ فوت ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اب وہ فوت ہو گئے تو جو دعائیں ہم نے مانگی تھی نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، میری تو دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی اور مجھ سے یہ اور یہ لے لیا جو میں مانگ رہا تھا۔ اصل میں وہ دعائیں بہت ہی اچھی صورت میں اللہ کے ہاں سٹور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بندے کے لیے خیر کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو بھی صورت ہوگی نا دعا کی، جو چینج ہو گئی، بندہ تو نہ رہا، وہ دعائیں اس کی اعلیٰ ترین حالت میں ہمیں ملیں گی واپس۔ تو اس لیے کبھی بھی مانگنے سے محروم نہ ہوں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، جتنا مانگیں گے اتنے مقبول ہوں گے۔ تو کرنے کے کام کیا نکلتے ہیں اس المجیب سے، کہ دعا کرتے ہوئے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی اللہ سے بدگمانی نہ کریں، کسی سے بھی بدگمانی نہ کریں، لیکن اللہ سے تو بالکل ہی نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے اس نام المجیب سے پکاریں، بے شک وہ قریب ہے، المجیب ہے۔ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کی نیتوں اور ارادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کا نام الرزاق، الرزاق اللہ کا نام جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہیں، جس نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا تھا۔ رزق کے معنی اور مختلف اقسام۔ رزق عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دے۔ رزق میں صرف غذا ہی نہیں بلکہ لباس، سواری، یہ سب بھی رزق ہیں۔ غور و فکر کی صلاحیت بھی رزق ہے۔ دولت، صلاحیتیں، پوٹینشلز، یہ سب بھی رزق ہیں۔ اور سب سے افضل رزق ایمان اور علم ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ صرف اس کا مالک ہے بلکہ رزق کے دینے پر بھی پوری طرح قادر مطلق ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ ایسے نہیں کیا ہوا کہ مرضی سے جس کو جتنا دینا تھا دے دیا، مرضی تو اسی کی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ رزق کی تمام کنجیاں اللہ الرزاق کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی ہے حد سے زیادہ رزق دینے والا، طاقت والا، حفاظت کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاندار کو جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک وہ رزق پہنچانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق صرف دینے والا نہیں ہے بلکہ لے لینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کا تقویٰ رزق میں فراخی کا باعث بنتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، یعنی تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے وہ پیدا کر دے گا، یعنی رزق میں بھی، یعنی اس کے لیے وہ راستہ نکال دے گا، اگر کہیں تنگی آ جائے گی تو اس کے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو رزاق اللہ کو ماننے سے جو کرنے کے کام ہمارے لیے نکلتے ہیں وہ کیا ہے کہ علم، ایمان اور رزق کی کمی میں اللہ کو اس نام الرزاق سے پکاریں، یعنی رزق کے معاملے میں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے اور پورے یقین سے دعا کرنی ہے۔ حلال رزق کی دعائیں مانگتے رہیں۔ جیسے کئی دفعہ بتایا میں نے کہ جیسے 2 سجدوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی یہ دعائیں بھی مانگا کریں اور نمازوں میں یہ دعائیں پورے شعور کے ساتھ مانگی جائیں۔ مال کو گن کر نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری توقعات صرف اور صرف اپنے رب سے وابستہ رکھیں۔ اللہ کا نام الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وہ جس پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس پر وہ روک دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ الفتاح کا لفظ فتح سے ہے، یعنی جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی بند چیز کو کھولنا۔ اس کے معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے بغیر بند چیز تک پہنچنا نہ جا سکے، رسائی نہ حاصل کی جا سکے۔ دوسرا معنی اس کا حاکم اور قاضی کا بھی ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح ہیں، بند چیزوں کو کھولنے والا ہے، جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے،
فتح اور نصرت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح، جس کے لیے سارے خزانے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 7، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث قدسی میں یوں کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، اور تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکو گے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن اور انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2027۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پاس کتنے رزق کے خزانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح ہے، جو تمام دروازے کھولنے والا ہے، جیسے رزق، خیر کے دروازے، رحمت کے دروازے، توبہ اور مغفرت کے دروازے، آسمان کے دروازے، مثلا نیک اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اہل ایمان کے لیے جنت کے دروازوں کا کھلنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ جتنے بھی ناموافق حالات ہوں، الفتاح ان کو موافق کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح روز قیامت لوگوں کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہوں گے ان سب کے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ تو الفتاح کا نام جاننے سے اور اس کی معرفت ہونے سے جو عملی نکات ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام سے بھی پکارنا چاہیے۔ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو اس نام کی مناسبت سے ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کا خزانہ اور اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے خواہ کوئی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، کسی کام میں رکاوٹ ہو، بلا جھجک اپنے رب سے ہی رجوع کریں، اسے فتاح کہہ کر پکاریں، الفتاح کہہ کر پکاریں، کیونکہ وہی سارے رستے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا فتاح، اے دلوں کے کھولنے والے، اے رحمت کے دروازوں کے مالک، تو ہم سب پر رحمت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کے لیے کھول دے، اور ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، آمین۔ اللہ کا نام العفو، بہت معاف کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو العفو ہے وہ درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، اس کو معاف کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سے بھی، ہمارے ساتھ بھی لوگوں کے رویوں میں اگر کمیاں کوتاہیاں ہوں تو ہم ان کو معاف کر دیں اور انہیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ العفو عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب مٹانا بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ العفو ہے، وہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے گویا کہ وہ کیے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ درگزر کرنا یعنی گناہ کو دیکھنا لیکن اس پر سوال نہ کرنا۔ تیسرا، سزا کے مستحق کو سزا نہ دینا، یعنی وہ شخص جو اپنی غلطی اور قصور کی بنا پر سزا کا مستحق تھا، اللہ نے اس سے درگزر کیا اور اسے اس جرم کی سزا نہ دی۔ آسانی پیدا کر دینا، مثلا جب انسان وضو کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ اس کے لیے تیمم کی سہولت کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ انسان کو جو مشکل آ جائے اس کے حساب سے فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ اسی طرح سے زائد چیز یعنی کثرت اور اضافے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح بھی اللہ کا نام العفو جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عفو و کرم دو طرح کا ہے، ایک عام اور دوسرا خاص۔
عام تو ساری مخلوق کے لیے ہے کہ لوگ جتنے گناہ روزانہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر نہ کرے تو کوئی ان میں سے باقی نہ رہے، اور اس کا خاص ان بندوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں اور نیکیوں سے اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت کرے گا، یعنی درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ستیر یحب الستر، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور وہ پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ ظاہر کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں گناہ کا کام کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی گناہوں کو درگزر کریں گے جن پر دنیا میں پردہ پوشی کی جائے گی، یعنی کی ہوگی۔ یہ ہے ہمارے رب کا کرم العف جو درگزر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ عرض کرے گا جی ہاں، اس سے اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کرنے کے کام کیا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانیں یعنی عفو کو، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس نام کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی راتوں میں طاق راتوں میں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو نیکیوں سے دور کریں، یعنی کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کریں تاکہ گناہ کا زور نہ رہے۔ اپنے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو لانے کی کوشش کریں، یعنی بندوں کو معاف کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دیں اور لوگوں کو معاف کرنے والا بنائیں، آمین۔ اللہ کا نام المولا۔ آج کے پروگرام کا آخری نام ہے المولا، دوست، مددگار۔ مولا ایک ایسا اسم ہے جو رب، مالک، سید، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معنوں میں اپنے ایمان والے بندوں کا مولا ہے، یعنی یہ سارے مطلب ہیں اس کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ایمان والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کا رحم، اللہ کی معافی، اللہ کا کرم یہ سب کو نصیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی دوستی صرف ایمان والوں کو، یعنی اس لحاظ سے یہ نام خاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ایمان والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اس لیے کہ بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جس کا مددگار اللہ ہو گیا ویسے اس کا غم کیا رہ گیا، یعنی اچھا اللہ کی دوستی مل جانے سے بڑی خوشی دنیا میں اور کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت اور خصوصی تائید حاصل ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے وہ عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی وہ سٹیبل ہوں گے، ان کو پریشانی بھی آئے گی تو وہ مطمئن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مولا ہے جو ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس سے وہ شرماتا ہے۔ ایمان والوں کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی آخرت اور قیامت کے دن بھی حفاظت کرے گا۔ ایمان والوں کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے اور اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ ایمان والوں کو اپنے علاوہ کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مولا ہے جو اپنے
نیک بندوں کو، ایمان والے بندوں کی شرعی اور قدری احکام کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ عملی کام کیا نکلتے ہیں؟ اللہ کو مولا بننے سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ ہر طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور ہر مشکل میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت حاصل کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں، اور ان باتوں پر جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو واقعی میں ایسے خالص کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، اور ساری پریشانیوں سے اس انسان کے دل کو اٹھا لیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو 7 نام آج ہم نے سنے ہیں، سیکھے ہیں، اللہ ان ناموں کو ہمارے اندر، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ نام، اللہ کے نام پکار کر اللہ سے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور پورا یقین رکھیں کہ وہ رب جو سمیع ہے، بصیر ہے، وہ رب جو فتاح ہے، وہ رب جو شکور ہے، وہ جو البصیر ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے، اور وہ رب ہمارا مولا بن گیا نا، ہمارا دوست بن گیا۔ تو بس یہ یاد رکھیں، کوئی غم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ناموں کو مانگنے والا، ماننے والا، اور اللہ کی محبت اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دے۔ اسماء الحسنی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے ایسے کنیکٹ ہو جائیں کہ اللہ ہمیں کبھی نہ چھوڑے اور ہم اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں، ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام اسماء الحسنی سے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔